السلام علیکم پیاری سی یوٹیوب فیملی. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسپیشلی ان تمام مدرس کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی جن کے گھر میں چھوٹے بچے موجود ہیں، اور اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک بچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کھیل کود رہا ہوتا ہے، اور اچانک بغیر کسی پرومیننٹ ریزن کے وہ مسلسل رونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، یا پھر اس سے اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. ایسے موقعوں پر ہمارے گھروں میں سب سے پہلا جملہ یہی بولا جاتا ہے کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے. اور یہ بولنے والوں میں ظاہر ہے ہمارے گھر میں ہمارے پیارے بزرگ ہوتے ہیں. بچے کی ماں کو یہ لگ سکتا ہے، بچے کے باپ کو یہ لگ سکتا ہے، یا پھر گھر میں اگر کوئی اور بزرگ یا بڑا موجود ہے تو اس کی بھی پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے. لیکن کیا نظر لگنا سچ میں ایک حقیقت ہے یا صرف ایک پرانا اور دقیانوسی خیال ہے؟ کیونکہ بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لوگ، بہت ساری جو جیسے جنریشن زی ہے، جن زی، تو وہ بھی شاید یہ بات نہیں مانتے کہ نظر لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی. لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظر بد کی اسلامی اور حقیقی وجوہات کیا ہیں، اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد اسلامی طریقوں اور ہمارے سماجی رویوں یا کلچر کے مطابق اس کا مکمل حل کیا ہے. آج کی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واچ کرنا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ تمام ڈیٹیلز ڈسکس کروں گی اب کی ویڈیو میں. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں نظر بد کی کیا حقیقت ہے. اسلام میں اس حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور یہ کہ انسان کی تقدیر کو بھی متاثر کر سکتی ہے. یعنی نظر جب ایک دفعہ کسی کو لگتی ہے تو یہ تقدیر پہ بھی اثر ڈالتی ہے. نظر بد صرف کسی دشمن یا برے انسان کی ہی نہیں لگتی، بلکہ بعض اوقات والدین کی بھی لگ سکتی ہے، قریبی رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے، اور پسندیدگی کی بھی نظر لگ جاتی ہے. یعنی اگر کسی چیز کو بہت ہی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ نظر بھی لگ جاتی ہے. جب بھی کسی بچے کی خوبصورتی، مسکراہٹ یا چالاکی کو دیکھ کر ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہنا بھول جاتے ہیں بہت سارے جب لوگ، تو اس بچے کو نظر لگ سکتی ہے. اسی طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو بہت زیادہ بناؤ سنگھار کرنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اس سے بھی نظر لگتی ہے. اور اگر جیسے کہ ہماری بڑی بوڑھیاں بھی کہا کرتی تھیں کہ جب بچے کو آپ تیار کریں تو بچے کے کان کے پیچھے سرما تھوڑا سا لگا دیں. اور یہ کسی حدیث سے بھی، اب میں اس کو کوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی میرے سامنے وہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ ملتا ہے کہ بچے کے کان کے پیچھے اگر تھوڑا سا سرما لگا دیا جائے، سرما بھی اگر اصلی ہو، تو وہ جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نظر کی وہ ایبزورب ہو جاتی ہے اور وہ واپس چلی جاتی ہے اور بچے کو نظر نہیں لگتی. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو پسند کریں تو اللہ کی برکت کی دعا دیں تاکہ وہ چیز ہر شر سے محفوظ ہو جائے. اب میں بات کروں گی کہ نظر بد کی علامات کیا ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کو نظر لگی ہے یا وہ محض بیمار ہے. اگر تو کوئی بچہ بالکل ٹھیک تھا اور اچانک بغیر کسی میڈیکل ریزن کے مسلسل روئے جا رہا ہے، تو ڈاکٹرز کی ادویات سے بھی اس کا بخار یا تکلیف کم نہ ہو پا رہی ہو، بچہ ماں کا دودھ یا کھانا پینا چھوڑ دے، اس کے جسم کا رنگ زرد پڑ جائے یا وہ سست ہو کر لیٹا رہے، تو یہ نظر بد کی واضح علامات ہو سکتی ہیں. کچھ دن پہلے ہم لوگ بھی ایک دعوت پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ میری بیٹی ماشاءاللہ سے کھیل رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم لوگ گھر آئے تو گھر آتے ہی اس کو وومیٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور بخار ہو گیا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نظر بد ہے یا نظر ہے وہ کسی اجنبی کی ہی لگے گی یا کسی ایسے انسان کی لگے گی جو کہ ہم سے پیار نہیں کرتا. نظر جو ہے وہ پیار کی بھی لگ سکتی ہے. اس بات میں بھی جو ہے ایک کنفیوژن اس کو دور کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے. نظر بد کی واضح علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس لیے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروائیں تاکہ کسی جسمانی بیماری کا پتہ چل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی آپ نے جاری رکھنا ہے. آپ نے صرف طبی جو ایک اس کا معائنہ ہے وہی نہیں کرانا، یعنی میڈیکل چیک اپ ہی نہیں کرانا، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ اس کا روحانی علاج بھی کرنا ہے.
اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو نظر بد کا سب سے بہترین اور مسنون جو طریقہ ہے وہ رقیہ شریعہ ہے، یعنی قرآنی آیات کا دم ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بد سے بچانے کے لیے مخصوص دعائیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے بچے کو بھی نظر لگ جائے تو سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر بچے پر دم کیا جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں جو دعا ملتی ہے نظر بد کی، وہ بھی پڑھ کر بچے پر پھونک دینی چاہیے۔ نظر بد کے توڑ کے لیے وضو یا غسل کا پانی استعمال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور اگر ہم سماجی اور معاشرتی حل کی بات کریں تو ہمارے رویے اس معاملے میں بہت اہم ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، جہاں والدین اپنے بچوں کی تصویریں، ویڈیوز اور ان کی معصومانہ حرکتیں روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں تو ایک بہت بڑی سماجی غلطی ہے، جس کو ہم سوشل مسٹیک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر دیکھنے والے کی نیت اور سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کی ہر بات اور خوبصورتی کو عام لوگوں کے سامنے نمائش کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کی سادگی جو ہے اس میں اپنا ایک حسن ہے، اور محفلوں میں لے جاتے وقت انہیں اچھی طرح ڈھانپ کر اور مسنون دعائیں پڑھ کر لے کے جانا چاہیے، تاکہ وہ ہر قسم کی شر سے اور ہر قسم کی نظر سے دور رہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے رواج بھی پائے جاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے بچے کے منہ کے سامنے ہی ایک کالا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے، جو کہ ہر دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کو کالے دھاگے باندھ دیے جاتے ہیں، یا پھر جوتے کا جو تلا ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے اور مسنون طریقوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جو سامنے ایک ماتھے کے اوپر کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں ایکچولی ہندوؤں سے لیا گیا ایک رواج ہے، یا پھر جو دھاگے باندھے جاتے ہیں، تو ان سے کسی بھی مسلمان کو بچنا چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی خرافات میں نہ پڑا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور مسنون دعائیں جو کہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، وہی حقیقی حفاظت فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو قرآنی تلاوت سے معطر رکھیں اور بچوں کو بھی شروع سے ہی مسنون دعاؤں کی عادت ڈالیں۔ آخری اور سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بحیثیت والدین ہمیں خوف اور وہم کی فضا قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہر چھوٹی بیماری یا روٹھنے کو نظر بد سے جوڑنے کی بجائے حکمت عملی اور اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ بچے کی صحت اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اسے ہر وقت طبی امداد دیں، اور ساتھ ہی ساتھ صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا حصار بنائیں۔ جب آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہوگا اور آپ مسنون طریقوں پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے بچے ہر قسم کے شر اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے باقی والدین کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اسپیشلی ان تمام مدرس کے ساتھ جن کے ساتھ سارا دن بچے موجود رہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملوں گی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔